کیوں نہیں باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے؟ کیوں نہیں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پیارا کہہ کے پکار رہا ہے؟ کیوں نہیں شوہر اپنی بیوی کو بہار اور جو جانے من کہہ کے پکار رہا ہے؟ کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے کو، کیوں نہیں بھائی اپنی چھوٹی سی بہن کو جسے بچپن میں گڑیا گڑیا کہہ کے پکارا کرتا تھا، آج کیوں یہ الفاظ بدل گئے؟ جس کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں فتنے ابل رہے ہیں۔ کاش اگر ہم نے آج اپنی بیوی کو گل بدن کہہ کے پکارا ہوتا، جانے من کہہ کے پکارا ہوتا، محترمہ کہہ کے پکارا ہوتا، تمام فتنے ختم ہو گئے ہوتے، شیطان بھاگ گیا ہوتا، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بن گئے ہوتے۔ اللہ کے واسطے خدا را، باپ اگر ہو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہو، ماں ہو تو اپنی بیٹی کو بیٹی کہو، اے کہہ کے نہ پکارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ قرین عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے گھر والوں کو اللہ ہمہ آن ہر آن خوش رکھے، شاد رکھے۔ بھائیو، آج کچھ باتیں ایسی ہمیں کرنی ہیں آپ سے جو شاید کہ نشتر کا کام کریں، اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اگر میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہو تو ہمیں معاف فرمائیں گے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، ہمارا گھر جو جنت کدہ تھا اب جہنم میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ فتنوں کی آگ ابلتی ہوئی نظر آتی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید کہ اگر ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ وہ زبان جس کا ہم استعمال ایک وقت تھا کہ خوبصورتی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگر میرا چھوٹا بھائی چھوٹا ہوا کرتا تھا، گود میں ہوا کرتا تھا، ہم منا منا کہہ کے اسے پکارتے تھے۔ ہماری چھوٹی بہن جب گود میں ہوا کرتی تھی، گڑیا گڑیا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ بھائی بڑا ہو جاتا ہے، بہن بڑی ہو جاتی ہے، ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں، ہمارا تیور بدل جاتا ہے، ہمارا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ کہاں گئے وہ الفاظ جو محبتوں سے بھرے ہوتے تھے، جنہیں سننے کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی، ہماری چھوٹی بہن دوڑ دوڑ کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے؟ معاف کیجئے گا، میں پھر سے معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ ہم اپنے سے بھی کہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں، ہم آپ سے بھی کہتے ہیں، اگر آج جہاں ایک طرف باپ کو اپنے بیٹے سے شکوہ ہے، گلہ ہے، تو یقیناً بیٹوں کو بھی اپنے باپ سے، اپنے والدین سے شکوہ اور گلہ ہے۔ وہ محبت کے جملے جو بیٹے سنا کرتے تھے بچپن میں، بڑے ہو جانے کے بعد وہ الفاظ سننے کے لیے ترستے ہیں۔ بسا اوقات نہیں نکلتے ہیں باپ کی زبان سے، ماں کی زبان سے بیٹے کے الفاظ۔ اے ادھر آؤ، لفظ اے کہہ کے پکارنا دل توڑ دیتا ہے۔ کیا پریشانی ہے اگر ہم نے لفظ بیٹا کا استعمال کیا؟ کیا ہماری شان میں گستاخی ہو جائے گی؟ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارا
تو یاد رہے کبھی بھی بیٹا اپنے باپ کو باپ کہہ کے نہیں پکارے گا۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں سے محبت کی، لفظ بیٹا کا استعمال کیا، کیا پریشانی ہے؟ بیٹا ادھر آ جا۔ بیٹا کتنوں ہی بڑا ہو جاتا ہے، باپ کے لیے وہ لاڈلا ہی رہتا ہے، وہ بیٹا ہی رہتا ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا معمر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تب بھی باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے لیے لفظ بیٹا کا استعمال کرے۔ تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام الجھنیں پار ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں لفظ بیٹا کہنے سے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑھیا کے پاس صرف اس لیے جایا کرتے تھے کہ بڑھیا انہیں بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، بڑھیا انہیں بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، جبکہ نہ ماں کا رشتہ تھا نہ بیٹے کا رشتہ تھا۔ علامہ شبیر فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، لفظ بیٹا سننے کے بعد ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو گیا کہ آج باپ اپنے بیٹے کو لفظ بیٹا کہہ کے نہیں پکارتا؟ یقیناً مائیں پکارتی ہیں، ماں ماں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں گلہ ہے اپنے ان لوگوں سے جو باپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پلیز لفظ بیٹا کا استعمال کرنا شروع کر دیجیے۔ قسم خدا کی جو محبتیں لفظ بیٹا کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوں گی، قسم خدا کی جو ہمارا گھر آگ کے حوالے ہو چکا ہوتا ہے، وہ آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شوہر ہیں، اللہ نے آپ کو ایک بیوی دی ہے نا، وہ اجنبی ہیں، اجنبیہ ہیں، وہ آپ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا شادی سے پہلے، انہوں نے آپ کے ہاتھ کو تھاما ہے۔ آج جو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے عام طور سے رنگت کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر۔ اگر بیوی اپنے رنگ کے اعتبار سے اگر سانولی ہے، شوہر کے الفاظ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، کالیا کہہ کے پکارنا اور بات بات پر اپنی بیوی کو کوستے رہنا، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اور ہماری بیوی کے درمیان وہ زبردست خلا پیدا ہوتا ہے، وہ زبردست نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کی تلاش میں شیطان رہا کرتا ہے۔ کیا ہو گیا اگر ہماری بیوی سانولی ہے، مقدر میں اگر ہماری بیوی جس طرح بھی ہو اگر اللہ نے دے رکھی ہے تو ہمارے لیے وہی جنت ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں؟ اسی بیوی سے ہم شادی سے پہلے کتنی محبت سے کیا کہا کرتے تھے، میری جان تم کیسی ہو، میری جان تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میری جان تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن شادی ہونے کے بعد کہاں گئے وہ الفاظ، وہ میٹھے میٹھے بول، وہ میٹھے میٹھے الفاظ جن کو سننے کے لیے آپ کی محترمہ ترستی ہیں؟ کہاں گئے وہ الفاظ؟ آپ کی بیویاں ترستی ہیں، کہاں گئے وہ الفاظ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کتنی محبت کیا کرتے تھے ازواج مطہرات سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے حبیب شوہر نامدار کے ساتھ دوڑا کرتی تھی، مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں جیت گئے، پھر ایک بار مقابلہ ہوا تو اما عائشہ جیت گئی۔ آج کل کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے؟ کیوں وہ دراڑ پیدا ہو گئی شوہر بیوی کے درمیان؟ ہمارے نبی 52 سال کے تھے، 55 سال کے تھے جب یہ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج 40 سال 45 سال کے اگر ہمارے یہاں کے اگر شوہر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں معمر ہو گیا۔ بیوی سے وہ محبت نہیں رہتی ہے، بیوی سے وہ الفت نہیں رہتی ہے، بیوی کے لیے وہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیوی کو محبت دو، اپنی بیوی کو محبت دو۔ اگر نمک کم ہو جائے کھانے میں، کیا پریشانی کی بات ہے؟ کیوں نہیں تعریف کر دیتے ہیں آپ؟ کیا وہ جان بوجھ کر کے آپ کے لیے نمک میں اضافہ کرتی ہے؟
اگر کھانے میں کچھ کمی ہو جائے کیا پریشانی کی بات ہے۔ وہیں دوسری طرف میں خواتین سے بھی کہوں گا، غلطیاں خواتین کی بھی طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ بیچارہ شوہر صبح سے شام تک کام کرتا ہے چلچلاتی دھوپ میں، اور یہ اس وقت جو موسم چل رہا ہے کتنا کوہرا گر رہا ہے، شبنم کتنی گرتی ہے، شبنم کے آغوش میں آپ کے شوہر کام کرتے ہیں۔ جب رات میں تھکے تھکے آپ کے شوہر آپ کے پاس آتے ہیں تو کتنے سخت الفاظ سے آپ نوازتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کا شوہر اگر سانولا ہے تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ کیا حضرت بلال سانولا نہیں تھے؟ تھے۔ کیوں نہیں آپ اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، معاشرے کو دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ معاشرہ کیا کر رہا ہے چھوڑ دیجئے، ہمارے نبی نے کیا کیا وہ دیکھیے، صحابہ کرام نے کیا کیا وہ دیکھیے۔ ہر چیز میں ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں گے، ازواج مطہرات کی زندگی کو اختیار کریں گے۔ اس وقت جو خواتین ہیں جو فتنے کے شکار ہیں، ان خواتین کو ہم اپنا آئیڈیل نہ مانیں۔ اس وقت جو نوجوان ہیں جو مغرب پرست ہیں، ان کی زندگی سے ہم متاثر نہ ہوں۔ اگر ہم نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیا تو قسم خدا کہ ہمارا گھر خوبصورت ہو جائے گا، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ پلیز اللہ کے واسطے باپ اپنے بیٹے کے لیے لفظ بیٹے کا استعمال کرنا شروع کر دیں، بیٹا اپنے باپ کے لیے ابو کا استعمال کرنا شروع کر دیں، والد محترم کا استعمال کرنا شروع کر دیں، ابا کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اپنی ماں کے لیے لفظ ماں کا استعمال کرنا شروع کر دیں، امی کا استعمال کرنا شروع کر دیں، شوہر نامدار اپنی بیوی کے لیے محترمہ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، جان کا استعمال کرنا شروع کر دیں، جان من کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں، کتنے اچھے اچھے الفاظ، شادی سے پہلے جبکہ جائز نہیں تھا بات کرنا، کتنے اچھے اچھے الفاظ آپ ڈکشنری سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ گل بدن، جان من، کیا کیا الفاظ، گلاب جیسا چہرہ، شادی کے بعد کیوں نہیں یہ سب استعمال کرتے ہیں؟ اگر ہم نے استعمال کیا ہوتا، آپ کی بیوی کتنوں ہی کالی ہو، آپ کہہ دو تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ کی بیوی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو آپس میں کشاکشی ہے، آپس میں جو انشقاق ہے، آپس میں جو تشتت ہے، آپس میں جو دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، آپس میں جو شیاطین داخل ہو مداخلت کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمام وساوس ختم ہو جائیں گے۔ اب بس الفاظ بدل دو، اپنی زبان کو میٹھے الفاظ سے بھر دو، انشاءاللہ یہ تمام دوریاں انشاءاللہ قربت میں بدل جائیں گی، اور ہمارا گھر انشاءاللہ پھر سے خوبصورت ہو جائے گا، ہماری زندگی دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے گی، اور ہمارا گھر پورے گاؤں کے لیے، پھر پوری بستی کے لیے، اور پورے ضلع کے لیے، اور پورے صوبے کے لیے، اور پورے ملک کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے ہمارا گھر آئیڈیل ہو جائے گا۔ لہذا ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اپنے والد محترم کو ہم ہمیشہ والد محترم کہیں گے، ابو کہہ کے پکاریں گے، اپنی ماں کو ماں کہہ کے پکاریں گے، اماں جان، اماں جان کیا مجھ سے تکلیف پہنچی ہے۔ اپنی چھوٹی بہن جس کو ہم بچپن میں جب گود میں ہوا کرتی تھی، گڑیا گڑیا کہہ کے پکارتے تھے، انشاءاللہ پھر سے ہم گڑیا کہہ کے پکاریں گے۔ اپنے چھوٹے بھائی جن کو کہ ہم بچپن میں پیارا کہہ کے پکارتے تھے، لاڈلا کہہ کے پکارتے تھے، اب پھر سے پکارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بڑا ہو گیا تو کیا ہوا، اب بھی ہمارا لاڈلا ہے۔ اگر ہر گھر والا اس طرح کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ پھر سے ایک محبت کی فضا قائم ہوگی، امن کی فضا قائم ہوگی، دوریاں ختم ہوں گی، اور جو آپس میں رشتے ناطے جو ٹوٹ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، وہ دن ختم ہو جائے گا، اور پھر سے وہ دور شروع ہو جائے گا جو دور صحابہ کرام کا دور ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذاتی طور پر بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔